أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہ تین آیتیں تلاوت ہوئی آج، 148، 149 اور 150 سورہ بقرہ۔ تحویل قبلہ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اور 3 دفعہ اس کو دہرایا ہے۔ میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر کسی کے لیے دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ مذاہب والے، الگ الگ ذہن سوچ رکھنے والے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک رخ ہے، ایک سمت ہے۔ وہ مولیہ، وہ لوگ اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ ہر ایک کے لیے جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرنے والے ہیں، لیکن یہ مین مقصد نہیں ہے، یہ ایک سمجھ لیں فروعی مسئلہ ہے۔ جیسے زندگی ہم گزار رہے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے اتفاق کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے جس پہ متفق ہو جائے لوگ، تو یہ اتفاق اتحاد کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور بہت افضل بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ کا پہلا گھر ہے دنیا کے بتکدوں میں، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو دنیا میں بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کا پہلا گھر، وہ کیا ہے؟ مکہ المکرمہ، کعبۃ اللہ ہے، اس کو بنایا۔ تو ہر کسی کے لیے، یہود رہتے ہیں ان کے لیے ایک جہت ہے، نصارہ رہتے ہیں جہت ہے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر کسی کے لیے ایک جہت ہے، رخ ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ لیکن اصل مین مقصد کیا ہے جس پر فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں سبقت کرو۔ مین مقصد اللہ کی بندگی عبادت ہے۔ طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، اب یہاں بہت سارے حضرات بیٹھے ہوئے، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو کیا بہتر لگے گا؟ دیکھیں فرائض پر تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا، فرائض کے سامنے تو ہم سب مجبور ہیں۔ فجر کی نماز سب نے پڑھنی ہے، زور کی سب نے، یہ فرائض ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آگے نیکی کرنے کے لیے آدمی کے پاس الگ الگ میدان ہے، کوئی کس طریقے سے اللہ کو راضی خوش کرتا ہے، کسی کو اللہ نے، اب جو چیزیں میرے پاس ہے شاید آپ حضرات کے پاس وہ علم ہے، قرآن ہے، ہمارا یہ وہ ہے، کسی کے پاس کمانے کے اور ذریعے۔ اللہ نے یہ نہیں رکھا کہ دین کو ایک جگہ بالکل مختص کر دے کہ یہی اللہ کو راضی کر سکتا ہے، دوسرا بندہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اصول میں ایک ہونا چاہیے۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، پس نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے دنیا میں، جہاں بھی ہوگے تم سب کو اللہ ایک دن اکٹھا کر لے گا۔ جہاں کا مشرق مغرب شمال جنوب، زبانیں الگ الگ، قومیں الگ الگ، رنگ نسل الگ الگ، لیکن سب کو اللہ ایک دن اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی
ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، 3 مرتبہ فرمایا، اور جہاں کہیں بھی آپ ہیں اے پیغمبر، جہاں کہیں بھی آپ ہو، جہاں کہیں بھی آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ قبلے کا بدلنا یہ البتہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں، جو کچھ تم کرتے ہو، جو دنیا میں ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوبارہ فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے پیغمبر جہاں کہیں بھی آپ نکلے، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، بس پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم لوگ ہو اے مسلمانوں، یہ تو پیغمبر کو خطاب فرمایا، آگے فرما رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی تم لوگوں مسلمان دنیا کے جس خطے میں، جس کونے میں، جس حالت میں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پس پھیر دو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ۔ اب دیکھیں اگر ایک آدمی مطاف کے اندر، حرم کے اندر جہاں کعبۃ اللہ نظر آ رہے، اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوگا آپ کی نمازی ہوگی۔ اگر کعبۃ اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں تھوڑا سا بھی نظر آ رہے، آپ بالکل اپنا رخ اس کی طرف کر دیں، ادھر ادھر نہ ہو۔ اور پھر وہ لوگ جو مکہ میں رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، ان کو بالکل کم از کم جہت برابر ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ مکہ مکرمہ سے دور آس پاس دنیا بھر میں رہتے ہیں، ان کو 90 کے اس کے اندر برابر ہونا چاہیے۔ 3 حصے گول دائرہ بنا دو، اس کو بیچ سے کاٹو، تو کم از کم اتنا ہو کہ آپ کا رخ اس طرف جائے۔ بس ہو سکتے ہیں میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ہمارے مغرب کی طرف کعبہ پڑتا ہے، تو جس طرف کر رہے تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ بہت دور ہے ہم سے، تو کم از کم جہت ہو، اتنا ہو کہ آپ کی توجہ اس طرف رہے، نظر آئے یا نہ آئے، عین کعبہ سامنے ہو یا نہ ہو، کم از کم۔ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، بس پھیر دو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ وجہ آگے بتائی کیوں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل۔ اس لیے کہ یہود کے پاس، اہل کتاب میں خصوصاً یہود کے پاس کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں قبلہ بدلے گا، مسجد اقصیٰ کے بجائے کعبۃ اللہ بنے گا، یہ ان کے ہاں لکھا تھا۔ اب اگر یہ تبدیل نہ ہوتا، یہ لوگ پھر بھی شور مچاتے کہ ہماری کتابوں میں تو نشانی لکھی تھی کہ ان کا قبلہ آخر میں تبدیل ہوگا، قبلہ بدلا نہیں، اب بدلا ہے تو اب شور مچا رہے۔ حالانکہ ان کے علم ہے کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ظالم ہے۔ ضدی آدمی کا منہ کوئی بند کر سکتا ہے؟ جو مخالفت پر اتر آئے، مخالفت برائے مخالفت کرے۔ وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سعدی پھول ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعدی پھول ہے لیکن دشمنوں کی نظروں میں وہ کانٹا ہے، اس نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو جو ظالم لوگ ہیں، اب اہل کتاب علماء کو جب اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ حق ہے، تو پھر مخالفت کس چیز کی بھائی؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ جب پتہ ہے مخالفت ہو رہی ہے، اس کا حل کیا؟ آپ کیسے سمجھاؤ گے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے خلاف دلیل، مگر جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، وہ پھر بھی بولتے رہیں گے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت تمہارے اوپر۔ یہ ایک نعمت تھی
بہترین قبلہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے اگلی آیت میں آئے گا، اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی کہ سب سے بہترین قبلہ تمہیں عطا فرمایا، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دے ایک، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے احکام پر عمل کر کے ہدایت پا جاؤ۔ جہاں اللہ کا حکم ملے گا، جیسے اللہ کا حکم ملے گا، اللہ کے حکم پر چلنا ہدایت ہے، اور اللہ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا یہ ہے گمراہی، ضلالت، تاکہ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دے اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔